پتہ نہیں، لیکن آج کل لوگ یہ بہت کہتے ہیں کہ مسلمان بہت تنزلی کا شکار ہو رہا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ پہلے ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم ترقی کر سکیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی تک دنیا قائم ہے، ورنہ جیسے ہمارے اعمال ہیں اس حساب سے تو کب کا دنیا کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا ہم نے اللہ کے حکموں کو نہیں توڑا؟ کیا ہم نے رسول اللہ کی سنتوں کا جنازہ نہیں نکالا؟ ارے ہم تو مسجد کے سامنے رہتے ہوئے بھی مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے۔ بڑی غنیمت کی بات ہے کہ کبھی جمعہ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ غور کریں، کیا واقعی اللہ نے ہم کو اسی لیے پیدا کیا؟ اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اگر آپ کے پاس بہانے ہیں کہ نماز ہم اس وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، اس وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، تو یہ عذر قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو اس کا مقصد، اللہ کا مقصد، اللہ کے بتلانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ وہ تکلیف برداشت کرنے کے لائق ہیں، اس لیے اللہ نے 5 نمازیں آپ کے اوپر فرض کی۔ اور یہ تو خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ نے 5 نمازیں ایسی ہم کو دی ہیں کہ جو 5 وقت میں انسان اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ نزدیک اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے۔ اور اسی لیے نماز کے اندر اللہ نے ہر رکن کو تنہا واحد رکھا ہے، لیکن سجدے اللہ تعالیٰ نے 2 رکھے۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ بندے سجدہ کریں، میں اس کے پاس میرے سے باتیں کریں، لیکن ہم ہیں کہ نماز کے اوپر اور اللہ کے کسی بھی حکم کے اوپر ہم غور ہی نہیں کرتے، فکر ہی نہیں کرتے۔ ایک بار ہمیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دنیا دی ہے، اتنا اچھا جسم دیا ہے، ہماری آنکھ سلامت ہے، ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، ہمارے پیر سلامت ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز نہیں ادا کر سکتے؟ اللہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 24 گھنٹے صرف اور صرف عبادت کرتے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نظام بنایا ہے، آپ کے کھانے کا، آپ کے پینے کا، آپ کے سونے کا، اس کے بعد بھی ہم ایک دن میں صرف اور صرف 5 وقت کی نماز نہیں ادا کر سکتے۔ کیسی ہماری اللہ سے محبت ہے، اور کیسا ہمارا اللہ کے اوپر یقین ہے، اور کیسا ہے ہمارا ایمان جو ہم کو 5 وقت مسجد کی طرف لے کر نہیں جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگ تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، لیکن واحد ذات صرف اللہ ہی ہے جو تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتی ہے۔ اور یہ تو دور کی بات ہے کہ ہم فرائض کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم سے تو نبی کی سنتیں جو روزمرہ کی ہیں اتنی آسان ہیں کہ ہم چلتے پھرتے ان کو کسی بھی طرح ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ذہنوں میں اتنی فواحشات، اتنی خطائیں، اتنے گناہ پیوست ہو چکے ہیں، اتنا زیادہ ذہن ہمارا گناہوں کی طرف متوجہ ہو چکا ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے ہم سے کہا ہے۔ بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جیسے کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، بلکہ جہنم میں لے جانے والا کوئی گناہ ہو۔ ارے ذرا سوچیں، جس نبی نے ہمارے لیے اپنی راتیں روتے روتے اللہ کے حضور صرف اس لیے گزار دی
کہ اللہ میری امت کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ میری امت کی بخشش کر دے۔ لیکن کیا واقعی جس امت کے لیے میرے نبی نے دعا مانگی ہے ہم اس امت میں شامل ہونے کے لائق ہیں؟ کیا واقعی ہم اس نبی کے امتی کہلانے کے لائق ہیں؟ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، تو یہ کیسی محبت ہے کہ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے میرے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، ہر وہ گناہ کا کام، ہر وہ فاحش، ہم نبی کو اتنی اذیتیں پہنچاتے ہیں، اتنی تکالیف پہنچاتے ہیں، پھر بھی ہم اس کے بعد دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے۔ نبی سے محبت یہ نہیں ہوتی کہ کوئی نبی کو برا کہے تو آپ اس سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ نبی سے محبت یہ نہیں ہوتی ہے۔ نبی سے محبت ہوتی ہے نبی کی سنتوں سے محبت کرنا، نبی کے حکموں کی اطاعت کرنا، نبی کے نقش قدم پر چلنا۔ پہلے ہم جب یہ کریں گے تب دوسروں سے مقابلہ ہمارے لیے مسلمان ہونے کا باعث بنے گا۔ کیا واقعی ہاں ہم مسلم ہیں کہ ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی کی سنتوں کو اپناتے ہیں اور ہم نبی کو برا بھلا کہنے والوں کی گردنیں بھی کاٹ دیتے ہیں؟ کتابوں میں آتا ہے کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو تمام امت کا اعمال نامہ نبی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ذرا غور کریں، کیا ہم پورے ہفتے میں وہ ایسے کون سے نیک اعمال کرتے ہیں جس سے ہم نبی کو خوشی پہنچا سکتے ہیں؟ جب ہم یہ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہم نے کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے ایسے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کام کیے ہیں جس سے نبی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ ذرا سوچئے اس وقت ہمارے نبی پہ کیا گزرتی ہوگی جب وہ اپنی امت کا نامہ اعمال دیکھتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کیا واقعی ہم نے اللہ سے اپنی امت کے لیے یہی دعائیں مانگی تھی، ہم نے امت کو یہی پیغام بھیجا تھا۔ آج مسلم قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو یہ جو دین اسلام ہے نا، یہ بڑی آسانی کے ساتھ مل گیا ہے، اس لیے وہ اس کی قدر، اس کی عزت نہیں کرتا، اس کے اعمال پر، اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتا ہے۔ ارے امت محمدیہ ایسی امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی ہیں ان تمام تک کی امتوں پر اللہ نے امت محمدیہ کو فضیلت بخشی ہے۔ نبی علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے، جب آپ واپسی کر رہے تھے تو آپ نے جنت الفردوس کو دیکھا، اللہ سے سوال کیا، اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ جنت الفردوس ہے، اور جس کے اندر میں نے تمام جنتوں کی وہ زینت رکھی ہے کہ وہ 7 جنتوں سے بڑھ کر ہے، اور یہ میں نے جنت الفردوس میں نے صرف اور صرف یہ آپ کی امت محمدیہ کے لیے بنائی ہے۔ اتنا بڑا اعزاز، پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، ہم اس کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ اتنا اعزاز تو اللہ نے کسی قوم کو نہیں دیا، لیکن پھر بھی ہماری عقل کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہم سمجھتے ہیں۔ کون سے گناہ، کون سی فواحشات ہمارے اندر نہیں ہیں؟ ناچ گانا، گالی گلوچ، رشتہ داری توڑنا، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا، راستوں میں چلتے ہوئے آنکھوں سے، اشاروں سے زنا کرنا، یہ تمام بے حیائی کے کام ہمارے اندر موجود ہیں۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی ہمارے اوپر مدد، اللہ کا رحم یہ ہے کہ اللہ نے اب تک اس امت کو باقی رکھا ہے، اور یہ میرے نبی کی دعاؤں کے صدقے ہیں۔ اگر میری
اگر میرے نبی نے دعا نہ کی ہوتی کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا، تو نعوذ باللہ اب تک یہ دنیا کہاں پہنچ جاتی، کیا سے کیا ہو چکی ہوتی، یا اللہ ہی بہتر جانتا۔ میرے دوستو، آؤ اللہ سے ایک سچا وعدہ کریں کہ جو وقت بھی زندگی کا باقی ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور جب ہم ان کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری تنزلی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو وہ ترقی، وہ بلندی عطا فرمائیں گے جو شاید آج کل دنیا کے اندر جو لوگ اسلام کو بہت زیادہ پست، بہت زیادہ گرا ہوا مذہب سمجھتے ہیں، یہ ان کے منہ پہ ایک اچھا تماچا ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت کریں۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ہدایت کے راستے آسان فرمائے۔